بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن متقین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور سورہ فاتحہ میں اپنی حمد و ثنا کے بعد اگلی سورت یعنی سورۃ البقرہ کی ابتدا ہی لوگوں کی ہدایت کا ذکر کر کے کیا ہے، اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی صفات بیان کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ قرآن مجید پڑھنے اور ہدایت کے متلاشی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کون سی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہاں پہلی شرط ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی لگائی ہے، اور ایمان بالغیب کی شرط اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام اور پچھلی تمام شریعتوں کی بنیاد اور تمام رسولوں اور ان کی قوموں کے واقعات کا انحصار ہی ماضی کی واقعات پر ہے، اور ماضی پر انحصار کے لیے ہمیں کسی مستند ہستی کے علم کی ضرورت پڑے گی جس کا علم ماضی کے واقعات کا صحیح طرح احاطہ کر سکتا ہو، لہذا ہمیں اس ذات کے علم غیب پر یقین کرنا پڑے گا، اور جب تک امور غیب پر ایمان نہ ہوگا تب تک اسلام لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ پچھلی آیت میں متقین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کا عقیدہ، ظاہری اور باطنی اعمال کا ذکر کیا ہے، کیونکہ غیب پر ایمان لائے بغیر تقوی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور حسی مشاہدے سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ جن چیزوں پر دیکھے بغیر ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا ہے ان کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے پر تو مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ اصل ایمان کا تعلق تو اس غیب کی چیزوں اور خبروں سے ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایمان صرف اللہ اور اس کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق ہے، لہٰذا مومن ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہو، خواہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے اس نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، اور چاہے اس کی عقل اور فہم کی رسائی وہاں تک ممکن ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اب ایمان بالغیب میں غیبی امور سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن ہی نہیں ہے، جو معاملات انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی، جنت، جہنم، فرشتوں کا وجود، قبر کا عذاب اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر اور گمراہی ہے، اور ان غیبی چیزوں سے انکار کرنے والا ہدایت سے محروم ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور ایمان کن کن باتوں پر لانا واجب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ایمان لایا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی ہدایت سے وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جو ان پر بغیر عقلی دلیل مانگے یا بغیر مشاہدے کے مان لیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شرط ہی یہ لگا دی کہ جو ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن مجید کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو اس شرط کو ہی نہ مانے اور اعتبار ہی نہ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی وضاحت کر دی ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور ایک بات انتہائی اہم، اور وہ یہ ہے کہ مکمل ایمان کو ہم مکمل اسلام میں داخل ہونا کہہ سکتے ہیں، مگر صرف اسلام قبول کر لینا ایمان کو مکمل نہیں کر پاتا، کیونکہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یعنی اسلام قبول کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ زبان اور دل دونوں سے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف اسلام لانا ہی کافی نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں،
یعنی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جس نے کتاب نازل کی ہے اس سے بہترین رشتہ قائم کرنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام آداب، اس کی رعایت، اس کے حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرنا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ متقین کی اگلی صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد ہر وہ نعمت ہے، مثلا اولاد، علم، قوت، عقل، صحت، عزت، غرض ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت سے ان لوگوں کے نظریات کا بھی انکار ہوتا ہے جو مال کو ذاتی ملکیت تسلیم نہیں کرتے، یعنی کمیونسٹ حضرات۔ اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مال اپنے پاس بھی رکھو اور معاشرے میں غریبوں مسکینوں میں بھی تقسیم کرو، جبکہ کمیونزم سسٹم میں تو کسی کو اپنی دولت پاس رکھنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا، چاہے جائے کہ آپ معاشرے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ لہذا سب اطاعتوں کا مرکز تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک دل، ایمان اور علم کا تعلق دل اور زبان دونوں سے ہے، یعنی دل اور زبان دونوں سے گواہی دینا ہے۔ نمبر دو بدن، یعنی جسم کے ذریعے اپنی اطاعت کا یقین دلانا۔ یہاں نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے۔ نمبر تین مال، یہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ہوا ہے جس کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ لہذا اس آیت میں تینوں اصولوں کو ترتیب وار بیان کیا گیا ہے اور یہ تینوں شرائط ہی ضروری ہیں، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔